السلام علیکم ناظرین، میں شکیل آپ کو اپنے چینل شکیل پردیسی ولاگز پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو اپڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ ہے: ملازم کی تنخواہ روکنے یا تاخیر سے ادائیگی پر جرمانے کی تجویز۔ کارکن کی تنخواہ میں کٹوتی اس کی رضامندی کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ سالانہ چھٹی پر کارکن کو تنخواہ کی ادائیگی کس طرح؟ تو ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ ان کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ ملازم کی تنخواہ روکنے یا تاخیر سے ادائیگی پر جرمانے کی تجویز۔ جی ہاں ناظرین، سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے قانون محنت اور اس کے لائحہ عمل کی خلاف ورزی کی صورت میں آجر کے لیے مقرر سزاؤں کی قرارداد کا مسودہ جاری کیا ہے۔ اس میں اجیر کی تنخواہ تاخیر سے دینے کی سزا بھی تجویز کی گئی ہے۔ اجیر سے مراد کام کرنے والے یعنی ملازم۔ سیدتی کے مطابق ملازمین کی تنخواہیں اور ان کے مختلف حقوق مقررہ وقت پر ان کے بینک اکاؤنٹس میں جمع نہ کرانے، تنخواہ روکنے یا اس کا کچھ حصہ دبانے کو قانون محنت کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ وزارت افرادی قوت نے واضح کیا ہے کہ اگر 10 سے کم ملازم والے ادارے کے مالک نے تنخواہ وقت پر ادا نہ کی یا اس کا کچھ حصہ ناحق روک لیا تو ایسی صورت میں اس پر 3000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ 10 سے زیادہ ملازم والے ادارے کے مالک پر جرمانہ 5000 ریال ہوگا۔ جتنے ملازمین کی تنخواہوں میں گڑبڑ ہوگی، جرمانہ بھی اسی حساب سے بڑھتا چلا جائے گا۔ جرمانہ کسی ایک ملازم کی تنخواہ نہ دینے پر 3000 ریال ہوگا۔ ایک سے زیادہ کی تنخواہ کے لحاظ سے جرمانہ بڑھتا چلا جائے گا۔ وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ اگر کسی ملازم کو ہفتے میں آرام کا وقفہ نہ دیا گیا یا اوقات کار اوور ٹائم کے بغیر بڑھا دیے گئے یا یومیہ آرام کے وقفے کی پابندی نہ کی گئی تو یہ قانون محنت کی خلاف ورزی شمار ہوگی اور اس پر فی کارکن کے حساب سے آجر پر 10,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ کارکن کی تنخواہ میں کٹوتی اس کی رضامندی کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے کہا ہے کہ کارکن کی تنخواہ میں تبدیلی اس کی رضامندی اور تحریری منظوری کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ وزارت نے یہ وضاحت ایک ادارے کی جانب سے تنخواہ کم کرنے پر ایک ملازم کی شکایت کا جواب دیتے ہوئے جاری کی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت کے سرکاری اکاؤنٹ پر ایک ملازم نے شکایت درج کرائی تھی کہ اس کی تنخواہ پوچھے بغیر کم کر دی گئی ہے۔ سعودی قانون کیا ہے؟ وزارت افرادی قوت نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی کارکن کی تنخواہ اس کی تحریری منظوری اور رضامندی کے بغیر تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ اگر ناجائز بنیاد پر کسی کی ملازمت کا معاہدہ ختم کر دیا جائے تو متاثرہ شخص اس کے خلاف دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ وزارت کے لنک پر جا کر ملازمین کے اختلافات کے تصفیے کے ذریعے دادرسی کی جا سکتی ہے۔ وزارت افرادی قوت نے کارکنان کی محنتانے میں کٹوتی سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی بنیاد پر کسی بھی کارکن کے محنتانے میں کٹوتی خلاف قانون ہے۔ معال الرصد ایپ کے ذریعے شکایت درج کرائی جا سکتی ہے۔ سالانہ چھٹی پر کارکن کو تنخواہ کی ادائیگی کس طرح؟ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے کہا ہے کہ سالانہ چھٹی کے وقت پوری تنخواہ ادا کی جاتی ہے جس میں تمام الاؤنسز شامل ہوں۔ وزارت افرادی قوت سے ایک شخص نے دریافت کیا تھا کہ کیا سالانہ چھٹی کے حساب کتاب میں ٹرانسپورٹ الاؤنس بھی شمار کیا جائے گا یا صرف بیسک تنخواہ اور ہاؤس الاؤنس کے حساب پر ہی اکتفا کیا جائے گا؟ وزارت افرادی قوت کی جانب سے سوال کے جواب دیتے ہوئے یہ کہا گیا کہ سالانہ چھٹی کی تنخواہ حقیقی محنتانے کے مطابق شمار کی جاتی ہے جس میں تمام الاؤنسز شامل کیے جائیں گے۔ قانون محنت کی دفعہ 2 میں اجرت کی جو تعریف کی گئی ہے اس کے مطابق ایسا ہی ہوگا۔ وزارت افرادی قوت نے اوقات کار سے متعلق اپنی ویب سائٹ پر واضح کیا کہ کسی بھی ملازم سے ایک دن میں 8 گھنٹے سے زیادہ اسی صورت میں ڈیوٹی نہیں لی جا سکتی جبکہ یومیہ کی بنیاد پر ڈیوٹی لی جا رہی ہو۔ اگر ہفتے بھر کے حساب سے ڈیوٹی لی جا رہی ہو تو مجموعی طور پر 48 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی نہیں لی جا سکتی۔ وزارت کا کہنا ہے کہ آجروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اوقات کار اور آرام کے وقفے کے حوالے سے ڈیوٹی کا چارٹ ترتیب دیں۔ اس حوالے سے خیال رکھیں کہ کسی بھی کارکن سے مسلسل 5 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی نہ لی جائے۔ ڈیوٹی کے دوران آرام کے وقفے یا نماز اور کھانے کے لیے کم از کم آدھے گھنٹے کا وقفہ دیا جانا بھی ضروری ہے۔ کسی بھی حالت میں کارکن کو کسی ایک جگہ 12 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی پر نہیں رکھا جا سکتا۔ اوقات کار کے دوران نماز، کھانے اور آرام کے وقفے دینا ضروری ہیں۔ آرام یا نماز اور کھانے کے وقفے کے دوران اجیر آجر کے کنٹرول سے باہر ہوگا۔ آجر اس دوران اجیر کو دفتر میں رہنے کا پابند نہیں بنا سکتا۔
جی تو ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ جو بھی رائے رکھتے ہیں اس کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شکیل کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔